بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قوم میں جتنے مسئلے ہیں، طلاقیں ہوں، مومنین میں جھگڑا ہو، ایک مومن دوسرے مومن کا قتل کر دے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ دے، یہ جتنے مسائل ہیں، رسول فرماتے ہیں اگر تم ایک عضو پر قابو رکھ لو، تمہاری زندگیوں میں سکون آ جائے، تمہاری زندگیوں میں امن آ جائے، تمہاری پریشانی دور ہو جائے۔ تو اس شخص نے پوچھا مولا وہ کون سے عضو ہیں؟ تو مولا نے فرمایا جب تم نیند سے اٹھتے ہو تمہارے جسم کے 7 اعضاء اس تمہارے ایک عضو کو ہاتھ جوڑ کر تمنا کرتے ہیں کہ آج کوئی غلطی نہیں کرنا، کیونکہ غلطی تم کرتے ہو اور سزا ہمیں ملتی ہے۔ تو اس نے پوچھا مولا یہ کون سا عضو ہے جس کی اتنی اہمیت ہے؟ تو مولا نے فرمایا یہ ایسا عضو ہے جو صرف انسان کو ملا ہے، حیوان کو نہیں۔ مولا نے فرمایا اے علی کے چاہنے والو یہ زبان ہے، اگر زبان پر قابو رکھو گے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ 18 گناہ کبیرہ زبان سے ہوتے ہیں، 9 گناہ صغیرہ زبان سے ہوتے ہیں۔ شرک انسان زبان سے کرتا ہے، کفر انسان زبان سے کرتا ہے، تہمت انسان زبان سے لگاتا ہے، لوگوں کی عزت زبان سے پامال ہوتی ہیں، لوگوں میں جھگڑے زبان سے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں طلاقیں زبان سے ہوتی ہیں، کسی کا قتل زبان کی وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ یہ سارے جتنے بھی فسادات ہوتے ہیں وہ صرف زبان سے ہوتے ہیں۔ مولا نے فرمایا جس کا اپنی زبان پر قابو نہیں ہے وہ علی کا چاہنے والا نہیں ہے، یہ اللہ کی ولایت میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہے۔ یہ زبان ہے جو انسان کو فسادی بناتی ہے، یہ زبان ہے جو انسان کو بدبخت بناتی ہے۔ مولا نے فرمایا بے وقوفوں کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، علی والا عقل مند ہوتا ہے، بے وقوف نہیں ہوتا۔ اگر عقل مند بننا ہے تو علی کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، ورنہ بے وقوف تو کائنات میں بہت گھوم رہے ہیں۔ دنیا کو دیکھ کر اپنے کردار کو نہ بنانا، بلکہ علی کے کردار کو دیکھ کے اپنے کردار کو بنایا کرو۔ اس شخص نے پوچھا مولا کیا کریں؟ مولا نے فرمایا عقل مند کی کچھ نشانیاں ہیں اور بے وقوف کی کچھ نشانیاں ہیں۔ فرمایا بے وقوف کی پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ باتیں کرتا ہے، اسے باتیں کرنے میں لذت ملتی ہے، 10 گھنٹے بیٹھ جاتا ہے، باتیں پہ باتیں کیے جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں کیا باتیں کیے جا رہا ہے، کیونکہ اسے باتیں کرنے سے لذت ملتی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ زیادہ خطائیں کرتا ہے، اب خطا پر خطا کیے جا رہا ہے۔ اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے جب زیادہ باتیں کرتا ہے تو زیادہ خطائیں کرتا ہے، جب زیادہ خطائیں کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ بے حیا بن جاتا ہے، حیا سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تکرار عمل آتا ہے تو وہ وجود کا حصہ بن جاتا ہے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ بعض لوگوں سے اللہ کہے گا تم نے گناہ کیا ہے، وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں خدا میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ امام فرماتے ہیں کہ دنیا میں اتنا جھوٹ بولا ہے کہ یہ لوگ قیامت میں آ کر بھی جھوٹ بولیں گے۔ تکرار عمل یعنی زیادہ گناہ کرے گا، یعنی زیادہ خطائیں کرے گا، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ بے حیا ہو جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں جو بے حیا ہو جاتا ہے خدا اس کے وجود میں سے تقویٰ نکال دیتا ہے، اور جس کے وجود سے تقویٰ نکل جاتا ہے تو سب سے بڑا عذاب خدا یہ ہے کہ اللہ اس کو مردہ دل بنا دیتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو اس کے دل پر حسین کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ خطبہ حسین دے رہے ہیں کربلا میں، یہ کوئی خطیب، مولوی یا ملا نہیں ہے، یہ حسین ابن علی ہیں، یہ زہرا کا لال ہے۔ زبان امام میں کتنا اثر ہونا چاہیے، لیکن خطبہ دے رہے ہیں کہ اے لشکر یزید کیا میں نے کبھی حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا، شریعت محمد کے خلاف چلا ہوں، کیوں مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ تو اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ میری باتوں کا تم پر اثر ہونے والا نہیں، کیونکہ تمہارے گناہوں نے تمہیں مردہ دل کر دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں
خدا نے زبان کو تیرا قیدی بنایا ہے، زبان کو حصار میں رکھا ہے، یہ زبان 32 دانتوں کے حصار میں ہے۔ اللہ نے زبان کو تمہارا قیدی بنایا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اے شخص، جب تک تو کلام نہیں کرتا زبان تیری قیدی ہوتی ہے، لیکن جب تو کلام کرتا ہے تو زبان کا قیدی بن جاتا ہے۔ اب جو تو کہتا ہے تو اس کا قیدی ہے، جو تو بولتا ہے تو اس کا قیدی ہے۔ ایک جملہ ہے طلاق ہو جاتی ہے، ایک جملہ ہے نکاح ہو جاتا ہے۔ زبان ابتدائی مرحلہ ہے۔ حر بنا تو وہ کیوں حر بنا؟ کیونکہ حر کو پتہ ہے کہ مجھے کہاں کیا بولنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ حر تجھ پہ تیری ماں روئے۔ اگر حر تحمل نہ کرتا، تفکر نہ کرتا، جو منہ میں آتا حسین کے سامنے بول دیتا تو آج یہاں رحمت اللہ علیہ کی یہ جملے استعمال نہ ہوتے۔ لیکن حر نے سوچا اور سوچنے نے حر کو حیا عطا کی۔ اے حر، حسین تو بول سکتا ہے لیکن تو نہیں بول سکتا، کیونکہ اس کی ماں سید النساء العالمین ہیں۔ یہ زبان ہے جو انسان کو بے حیا بناتی ہے۔ تو اے لوگو، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ یہ زبان تمہارے اندر بے حیائی اور حیا پیدا کرتی ہے۔